کی محفل جو کہ آمین کی تقریب بھی ہے اور ساتھ ساتھ عقد نکاح بھی ہے، اس کا باقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے۔ خواتین سے درخواست ہے، ان کے ساتھ بچے ہیں، کوشش کریں خاموشی اختیار کریں انشاءاللہ۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہم ابتدا کرنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل میں دونوں کاموں میں خیر اور برکت ڈال دیں۔ جو ساتھی باہر ہیں ان سے بھی درخواست سے اندر تشریف لے آئیں۔ چونکہ یہ ایک مشترکہ محفل ہے جس میں آمین بھی ہے، قرآن کریم، اور قرآن کریم میں جس چیز کا حکم ہے اس کو بھی زندہ کرنا ہے، دونوں کام ہیں۔ تو اس کی ترتیب کچھ اس طرح ہوگی کہ پہلے حافظ محمد حاجی داؤد یہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے اور اپنا سبق سنائیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی جائے گی، مختصراً گفتگو بھی ہوگی دونوں موضوعوں کو لے کر، اور پھر انشاءاللہ آخر میں نکاح کی تقریب ہو کر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو جو ساتھی جن کا قبلہ اسٹیج سے دوسری طرف ہے، اپنی کرسیوں کو موڑ دیں یا کوشش کریں کہ وہیں پر تھوڑا سی توجہ سے بیٹھ جائیں گے انشاءاللہ۔ جو بات سنیں گے اللہ عمل کی توفیق بھی دے گے انشاءاللہ۔ تو میں درخواست کروں گا حافظ محمد حاجی داؤد بن ذیشان، اللہ تعالیٰ اس بچے کو نظر بد سے بچائے۔ ایک بار سارے کہہ دیں ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ کہنے سے نا ہماری انویسٹمنٹ ضائع نہیں ہوتی، ہماری محنت خراب نہیں ہوتی، اور یہ طریقہ بھی اللہ نے ہی سکھایا ہے کہ کوئی چیز اچھی لگے تو ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ، جو سورہ کہف میں ہے نا وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، پورا لفظ یہ ہے۔ تو اس سے ہماری چیز محفوظ ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کی عمر میں برکت دے، اس کے اساتذہ نے جو قربانی دی، اور اسی طریقے سے اس کے ماں باپ نے جو پورا تعاون کیا، اللہ قرآن کریم کے تمام انوارات اور اس میں ملنے والے انعامات ان سب کو بھی نصیب فرمائے، ہمیں بھی نصیب فرمائے۔ تو اب انشاءاللہ تھوڑی توجہ چاہیے، میری مائیں بہنیں ان سے درخواست ہے تھوڑی خاموشی کریں تاکہ حافظ محمد داؤد حاجی داؤد اپنا آخری سبق سنائیں گے انشاءاللہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله على كل شيء قدير۔ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔
الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. دعاؤكم بالقرآن. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो हाजी दाऊद, बल्कि अब हाफिज़ मोहम्मद हाजी दाऊद, और इनके घर वालों को, रिश्तेदारों को, असातिज़ा को अल्लाह ताला कुरान करीम की तमाम रहमतें, बरकतें, इस पर मिलने वाले इनामात से इन सब को मुस्तफ़ीद फरमाए। अल्लाह। एक चीज़ बड़ी अजीब सी है, मैं चाहता हूँ उसको ज़िक्र करूँ, और वो ये कि देखें, हाफिज़ मोहम्मद दाऊद ने कुरान करीम मुकम्मल किया और मेहनत इस पर सारी की सारी किसकी हुई? इनके असातिज़ा की। हाँ, मारना भी नहीं है, पढ़ाना भी है, मेहनत करनी है और इसके सीने में पूरे कुरान करीम को महफूज करना है। सारी की सारी मेहनत किसकी हुई? असातिज़ा की। लेकिन क़यामत वाले दिन ताज जो पहनाया जाएगा वो किसको पहनाया जाएगा? हाफिज साहब के वालिदैन को। भाई मेहनत तो सारी कारी साहब की, क्योंकि सारे कारोबारी हजरात हैं माशाल्लाह, मेहनत जिसकी हो सिला भी उसको मिलना चाहिए। मेहनत सारी की कारी साहब ने, उसके साथ किरदार था ड्राइवर का जो लेके आया गया, ठीक है, लेकिन इनाम किसको मिल रहा है? माँ बाप को। ताज कौन पहनेगा? ऐसा ताज कि सूरज चांद की रोशनी भी बदम पड़ जाए, और ये उस दिन होगा जिस दिन अफरा तफरी का आलम हो। इस हकीकत से हम अभी नाश्ना हैं। ताज पहनेंगे वालिदैन, हिफ्ज किए हैं बच्चे ने, तो सबसे पहले ताज का हक तो बच्चे का था कि जिसने हिफ्ज किया, उसको भी ताज नहीं मिल रहा। अच्छा, उसके बाद हक था असातिज़ा का जिन्होंने पढ़ाया, उनको भी नहीं मिल रहा। ताज मिल रहे हैं माँ बाप को। बताओ जी, अजीब बात। और प्लस ये जो बच्चा है जिसने हिफ्ज किया अभी, हाजी दाऊद, इसके पास अब पता है 10 वीज़े हैं। कितने? 10 वीज़े। कहाँ के? हाँ, यूरोप के नहीं, जन्नत के। और ये 10 वीज़े किसको देगा? जो जन्नत से बिल्कुल रिजेक्ट हुए हैं, खानदान के 10 ऐसे अफराद जिन पर जहन्नम वाजिब हुई, ये वो 10 वीज़े इस्तेमाल करके उनको पकड़ के जन्नत में लेके जाएगा। ये हदीस शरीफ में। अच्छा, ताज जो मिलेगा, हिफ्ज इसने किए, ताज पहनेंगे ज़ीशान भाई, वरना तो कारी साहब को पहनना चाहिए। तो मामला ये है, चूंकि बच्चा जिस जमाने में हिफ्ज करता है, ये इसका अपना फैसला नहीं होता कि मैंने हाफिज बनना है, ये फैसला इसके माँ बाप का होता है। जिस जमाने में बच्चा हिफ्ज करता है, इसकी इतना शऊर ही नहीं होता कि ये खुद फैसला कर पाए, वरना तो बच्चा कितनी बार भाग के आ जाते हैं मदरसे से, फिर कारी साहब पीछे आते हैं, फिर वालिदैन मेहनत करते हैं। लेकिन चूंकि ये फैसला, ये कुर्बानी और ये रातों को जागना या सुबह जल्दी जागना, इसको मदरसे भेजना, ये माँ बाप का फैसला होता है। लिहाजा अल्लाह ताज भी माँ बाप को पहनाएगा।
اس لیے یہ تاج ماں باپ کے سر آئے. اور پھر یہ حافظ قرآن پڑھتا جائے گا، جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جائے گا. جس جگہ پر اس کا قرآن مکمل ہوگا وہیں اس کا ٹھکانہ ہوگا. چلیں آج ایک کام کرتے ہیں، میرے دل میں ایک بات آ رہی ہے. حافظ قرآن کے ماں باپ کے سر پہ تاج، حافظ قرآن کے پاس 10 ویزے. عجیب بات، ہاں 10 ویزے، اور ایسے ویزے جو ریجیکٹ نہیں ہوں گے. جہنم واجب ہوئے ہوئے خاندان کے افراد کو پکڑ کے جنت میں لے جائے گا. یہ اس کو اتنا اختیار ملے گا قرآن کی برکت سے. آج ہم ایک کام کرتے ہیں، اس ہماری محفل میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، اور ابھی بہت سارے ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے حفظ نہیں کیا. تو کیا خیال ہے بھائی، یہ جو تاج حافظ صاحب نے حفظ کیا پہن رہے ہیں ذیشان بھائی، کیا خیال ہے یہی تاج میرے بھی ماں باپ کے سر پہ آ جائے؟ ہونا چاہیے ایسے. وہ کیوں محروم ہو، لیکن ان کے سر پہ تاج کب آئے گا؟ جب میں حفظ کروں گا. جب ہم، میری بات کو تھوڑا سا توجہ سے لینا، رسمی نہیں ہے، بڑی قیمتی ہے اور آپ کو فائدہ بھی بہت ہوگا. بھائی میں جب حفظ کروں گا تو میرے بھی ماں باپ کے سر پہ تاج آئے گا. میرے پاس بھی 10 ویزے ہوں گے مجھ کو ہٹا کے، کیونکہ میں ہو ہی گیا، اللہ لے ہی گیا نا. 10 ویزے میرے پاس بھی ہوں گے. جتنا یاد ہوگا اتنا پڑھتا جاؤں گا، سیڑھیاں چڑھتا جاؤں گا. تو کیا خیال ہے بھائی جو حافظ نہیں ہے ہماری اس مجلس میں، وہ صرف بتائیں کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ یہ نعمت مجھے بھی ملے، میرے ماں باپ کو بھی ملے. کون کون ارادہ کرتا ہے بتاؤ؟ ہاتھ کھڑا کر کے تھوڑا سا. ہے بڑی قیمتی بات. اب دیکھو اس نے تو کیا، ذیشان بھائی نے اگر نہیں کیا، اگر ذیشان بھائی حفظ کر لے تو تاج کون پہنے گا؟ اب ستار صاحب پہنیں گے. ایسا ہی ہے. اب ستار صاحب حفظ کر لیتے تو تاج کون پہنے گا؟ ان کے والد صاحب پہنیں گے. میں اتنا آسان نسخہ بتاتا ہوں کہ آپ بھی سن کے حیران ہو جائیں گے. اور یہ ساری چیزیں ہر اس آدمی کو آج مل جائیں گی جس نے حفظ نہیں کیا. لیکن شرط یہ کہ میری اس گفتگو پہ عمل کریں گے، انشاءاللہ کریں گے. یہ ساری نعمتیں کب ملیں گی؟ جب ہم حفظ کریں گے. ساسی سی بات ہے، حفظ کر لو، ماں باپ کو تاج پہنوا لو، 10 ویزے لے لو جنت کے، خود بھی سیڑھیاں چڑھتے جاؤ، جنت میں اپنا مقام لو. ایسے ہی ہوگا نا. اب میں آپ کو سب کو کہتا ہوں، اس کے لیے ہم سب کو کیا بننا پڑے گا؟ حافظ قرآن. کیا بننا پڑے گا؟ حافظ قرآن. میں اگر یہ کہوں کہ روزانہ آپ آدھا پارہ قرآن کا حفظ کرنا شروع کر دو تو آپ انشاءاللہ 2 مہینے میں حافظ قرآن بن جاؤ گے. تو بہت سارے لوگ میری بات کو سن کے بولیں گے یار آدھا پارہ، مولوی صاحب یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں. تھوڑی سی توجہ چاہیے. اگر یہ کہوں روزانہ 1 رکوع قرآن کریم کا حفظ کریں، یہ بھی مشکل ہے. قاری صاحب بیٹھے ہیں بچے کے، کس طریقے سے یاد کرانا ہوتا ہے تو ہمیں پتہ ہے نا. اچھا اگر ایسے کہوں روزانہ قرآن کریم کا آدھا صفحہ حفظ کریں، کچھ کر لیں گے لیکن اوروں کے لیے یہ بھی مشکل ہوگا. اگر میرے دوستوں میں یوں کہوں کہ آپ سارے یہ نیت کرو روزانہ ہم قرآن کریم کی 1 لائن حفظ کریں گے، اب کچھ کر لیں گے لیکن 80% کے لیے اب بھی مشکل ہی ہوگا. کون روزانہ مستقل کام کرے گا؟ چلو اور آسان کر لیتے ہیں، اور آسان کر لیتے ہیں. اگر میں یہ کہوں، توجہ کرنا، اگر میں یہ کہوں آپ سے کہ روزانہ قرآن کریم کا 1 لفظ حفظ کرو، 1 لفظ، الف لام میم، بس، یہ ہو سکتا ہے؟ بولو نا، تھوڑا بولو تو. وہ خان صاحب پہ رمضان آ گیا، بیگم نے کہا روزے رکھو گے؟ کہا پاگل ہو رہی ہے، اتنا کون بھوکا رہے گا؟ کہا اچھا سحری تو کرو گے نا؟ کہا نہیں مجھ سے اٹھا ہی نہیں جاتا سحری میں. تراویح تو پڑھے گا؟ او میرے پاؤں میں درد ہے، گھٹنوں میں درد ہے، کیسے پڑھے گا؟ اچھا افطاری تو کرے گا نا؟ کہا اتنا بڑا کافر بھی نہیں ہوں، اتنا بڑا کافر بھی نہیں. اب ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ 1 لفظ بھی قرآن کا حفظ نہ کر سکے. تو مجھے پہلے بتاؤ 1 لفظ کون حفظ کرے گا؟ باقی بات میں بعد میں کروں گا. الف لام میم، یہ تو ابھی یاد ہو گیا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، 1 ہفتے میں 1 آیت یاد ہوگی، ہو جائے گا. میں بھی یہ نہیں کہہ رہا کہ پورا کب ختم ہوگا، یہ نہیں کہہ رہا، لیکن 1 لفظ تو یاد کر سکتے ہیں. بتاؤ کون کون کر سکتا ہے جو حافظ نہیں؟ ہاتھ کھڑا کر کے. دیکھو بڑی قیمتی بات ہے، واللہ بڑی قیمتی بات ہے اور بہت آسان ہے. 1 ہفتہ یاد کیا،
اگلے 2 دن اس کو پکا کیا، پھر الذین یؤمنون بالغیب، آپ شروع کرو۔ اگر اس طرح قرآن حفظ کرتے کرتے آپ اللہ کے پاس چلے گئے، اللہ کی ذات سے امید ہے آپ کو حافظ قرآن میں اٹھائے۔ بالکل اسی طرح ایک آدمی حالت احرام میں ہے، صفا مروہ کی سعی کر رہا ہے اور اسی حال میں مر گیا۔ حدیث میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی قبر کے پاس ایک فرشتے کو کھڑا کریں گے جو قیامت تک اس کی جگہ لبیک اللہم لبیک پڑھتا رہے، اور جب قیامت والے دن حاجی اٹھے گا تو یہ بھی لبیک کہتا ہوا اٹھے گا۔ اسی طرح آدمی جس حال میں دنیا سے جائے گا اسی حال میں اٹھایا جائے گا۔ بتاؤ کتنا آسان نسخہ ہے۔ جو حافظ نہیں ہے اور وہ یہ چاہتا ہے کہ میں کم از کم اپنے ماں باپ کو یہ تو گفٹ کر دوں، جن کے چلے گئے وہ تو یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے ماں باپ کو اتنا سا ہدیہ کر دوں۔ یقین جانے اگر ہم نے یہ عمل شروع کیا، ہر دن تم وضو کرو گے، ہر دن قرآن پہ نظر پڑے گی، ہر دن کان میں ایک لفظ ہی کیوں نہ ہو لیکن رب کا قرآن کان میں تو پڑے گا، رب کے قرآن پہ نظر پڑے گی۔ اس کا ایک اور فائدہ کیا، جب قرآن پہ نظر پڑے گی اللہ گناہوں سے بچائیں گے آپ کو۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں، جب ان پہ نظر پڑے گی تب گناہ کا دروازہ بند ہوگا۔ گناہ اس لیے آسان ہوئے قرآن بند ہو گیا۔ جب تک کھلا تھا، بڑے بزرگ بیٹھے ہیں، گناہ گھر میں نہیں آتا تھا۔ آپ ایک لفظ کے لیے وضو تو کرو گے، ایک لفظ کو یاد کرنے کے لیے دماغ تو لگاؤ گے، اس کو دیکھو گے، اس کو سنو گے، اس کو زبان سے ادا کرو گے۔ اللہ زبان کے گناہ سے بھی، میرے استاد مفتی رفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم کراچی کے، وہ یہ طریقہ بتاتے تھے گناہ سے بچنے کا، کہ لوگ بہت طریقے اختیار کرتے بچ نہیں پاتے۔ آسان سا طریقہ ہے، رب کے قرآن کو دیکھنا شروع کرو، آنکھیں بھی بچیں گی، کان بھی بچیں گے، زبان بھی بچیں گی۔ تو بھائی کون کون کوشش کرے گا انشاءاللہ؟ حافظ داؤد، حافظ بھی ہے، حاجی بھی ہے ماشاءاللہ، نام کا بھی ہے، کام کا بھی اللہ نے بنا بھی دیا ہوگا، اللہ کرا بھی دیں گے انشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ اس کے ختم قرآن میں اور آپ پہ نیت کرتے ہیں، اور میں ایسے بڑے بڑے بزرگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے بڑھاپے میں قرآن کریم، ہمارے مولانا سلیم اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ فاروقیہ والے سفر میں تھے، استاد نے کہا کہ رمضان آ گیا، تراویح کون سنائے گا؟ بڑے فکر مند ہوئے، کہنے لگے میں سناؤں گا۔ استاد نے کہا ارے میاں تم نے تو حفظ ہی نہیں کیا، کہ نہیں ہو جائے گا۔ صبح سے لے کے رات تک قرآن کریم کا ایک بارہ حفظ کرتے، رات کو تراویح میں سناتے، رمضان ختم قرآن ختم، 30 دن میں حفظ کر دیں۔ یہ قرآن کا معجزہ ہے، جب بچے حفظ کر رہے ہیں تو بوڑھا بھی حفظ کر سکتا ہے۔ تو لہٰذا کیا ہی اچھا ہو میں بھی نیت کروں، آپ بھی نیت کریں انشاءاللہ، اور اس سے ہمارا وقت بھی بڑا قیمتی ہوگا۔ میں ایک اور واقعہ سنا کے پھر آپ کو نعت سناتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک بزرگ کا واقعہ بڑا مشہور ہے کتابوں میں، وہ قبرستان سے جا رہے تھے تو ایک قبر سے قرآن کریم کے تلاوت کی آواز آ رہی ہے۔ آج بھی کچھ جگہوں پر ایسا ہوتا ہے، ہمارے ایک جاننے والے، نام نہیں لیتا، گورکن نے کہا کہ مولوی صاحب ان کی قبر سے مغرب کے وقت قرآن کریم کی آواز آتی ہے۔ وجہ پوچھی کہ پتہ کیا نا، تو قرآن سے محبت اتنی کرتے تھے کہ اب قرآن کی آواز آتی۔ تو انسان جس حال میں جائے گا اسی حال میں اٹھے گا۔ باہر کے کتابوں میں لکھا ہے، وہ بزرگ قبرستان سے گزر رہے، ایک قبر میں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز آ رہی۔ انہوں نے کہا اے اللہ یہ تیرا نیک بندہ ہے اور یہ کیا کام کرتا تھا، کاش کہ مجھے بھی پتہ چل جائے، میں بھی یہ کام شروع کر دوں، میری بھی قبر میں قرآن کی آواز ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر حال کھول دیا، تو اس نے دیکھا کہ قبر میں ایک بزرگ بیٹھے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کر رہے۔ اس نے کہا اے اللہ کے بندے، اتنا خوش قسمت قبر میں قرآن پڑھ رہے۔ قبر تو تکلیفوں کی جگہ ہے اور عذاب کی جگہ ہے، نیکوں کے لیے تو جنت کا باغ ہے، بروں کے لیے تو جہنم کا گڑھ ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو اتنا نیک اللہ کا بندہ، تو کیا کرتا تھا دنیا میں کہ تو قبر میں بھی قرآن پڑھ رہے؟ اس نے کہا مجھے دنیا میں قرآن کریم سے بڑی محبت تھی، تو میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو میں قبر میں بھی ایسی قرآن کی تلاوت کروں۔ قبولیت کی گھڑی تھی، اللہ نے سن لی، اب میں قبر میں ہوں اور قرآن پڑھ لوں۔ تو جانے لگا نا یہ، تو صاحب قبر نے کہا میاں اتنا کچھ پتہ چل گیا تم کو، ایک سودا کرو گے میرے ساتھ؟ اب یہ جو باہر تھے انہوں نے کہا آپ سے کون سودا نہیں کرے گا، آپ حکم تو کریں۔ تو وہ کہنے لگے قبر والے کہ میں جب سے مرا ہوں میں نے کتنے ہی قرآن کریم ختم کر دیے ہیں، دن میں بھی میرا خیال میں وہ سینکڑوں کر ہی لیتا ہوگا، وجہ یہ ہے کہ کچھ کھانا پینا تو کچھ ہے نہیں، قرآن پڑھنا ہے تو دن میں بھی کتنے پڑھ لیتا ہوگا۔ تو اس نے کہا آپ حکم تو کریں۔
حکم کریں آپ سے کون سودا نہیں کرے گا؟ تو وہ کہنے لگا قبر والا میں جب سے مرا ہوں میں نے بہت قرآن پڑھ لی ہے، گنتی نہیں اتنے پڑھ لیے، ایک کام کرو میں نے جتنے قرآن کریم پڑھے ہیں میں وہ سارے کا سارا تمہیں دے دیتا ہوں اور تم صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کے مجھے دے دو، ایک بار سبحان اللہ کہہ کے مجھے دے دو اور میرا سارا قرآن دے دو۔ تو میرے دوستوں میری اور آپ کی یہ دنیا کی زندگی اللہ کی قسم بڑی قیمتی ہے کہ اس ایک سبحان اللہ میں اتنی طاقت ہے کہ قبر میں جا کے قیامت تک پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ دنیا دار العمل ہے، آخرت اور قبر دار الجزا ہے، وہاں پہ عمل کسی کام کا نہیں، وہ تو بدلے کی جگہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم اس چیز کی نیت کریں، ہم اچھی محفل میں ہیں، ایک بچے نے قرآن حفظ کیا، میں اتنا کچھ دنیا کا کر رہا ہوں، میں اپنی قبر کیوں اچھی نہ کروں؟ اور کتنا آسان نسخہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، شاید اس سے آگے تو آسان کچھ ہو بھی نہیں سکتا کہ ایک لفظ حفظ کرنا ہے دن میں، ایک لفظ بولو بھائی صحیح سے سوچ کے بولو کون شروع کرے گا؟ ایک لفظ، صرف ایک لفظ، کوئی بھی نماز پڑھتے اس کے بعد پڑھ سکتے ہو نا الف لام میم، بس ایک ہفتے میں ایک آیت ہے تو اس کو یاد کر لو، پھر اگلے آپ شروع تو کرو، آگے رمضان بھی قریب آ رہا ہے، آپ خود بخود دیکھو گے اور سوچو گے یار کسی نے کہا تھا اور آج ایک دن ہے کہ میرا ایک پارہ حفظ ہو گیا۔ صحابہ تو 12 سال میں ایک سورت حفظ کرتے تھے، ایسے نہیں کہ پہلے ایسے نہیں ہوا، 12 سال میں ایک سورت یاد کرتے عمل کرتے، یاد کرتے عمل کرتے، کئی سالوں بعد قرآن حفظ ہو رہا تھا، ضروری کوئی 2 سال میں حفظ ہو جائے، 3 سال میں حفظ ہو جائے، تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس کی انشاءاللہ۔ اور کتنی قیمتی ہے دنیا کی زندگی، اس لیے ہم ہر وقت اپنی زبان کو اللہ کے ذکر میں لگائیں، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، الحمدللہ، اللہ۔ جنت میں جا کے بھی انسان کو ایک چیز کا دکھ ہوگا، وہ کیا کہ دنیا میں کاش میرا کوئی لمحہ بھی اللہ کے ذکر کے بغیر نہ گزرے۔ ہر سبحان اللہ تمہیں جنت میں آگے لے جا رہی ہے، ہر اللہ ایک جنت میں خوشبو پھیلے گی، جنتی پریشان ہو جائیں گے، اے اللہ یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے، ادھر ادھر بھاگیں گے ڈھونڈیں گے کوئی ملے گا نہیں، فرشتے کہیں گے کیا ہوا یار یہ خوشبو آ رہی ہے، کمال کی ہے، نظر کوئی نہیں آتا، خوشبو عجیب ہے، کہا یہ پریشان نہ ہو تمہارے سے اوپر والی جنت میں ایک آدمی ہے اس کی خوشبو آ رہی ہے، کہا وہ کیا کرتا تھا کہ اس کی خوشبو سے ہماری پوری جنت مہک اٹھی ہے، وہ فرشتہ کہنے لگا کوئی خاص کام تو نہیں کیا، بس دنیا میں تم سے ایک مرتبہ سبحان اللہ زیادہ بول کے آئے۔ ہم کتنے لغویات میں اور بیکار کاموں میں، سارے ماشاءاللہ کاروباری حضرات ہیں، فائدے کا سوچتے ہیں، تو ہماری قبر بھی تو مستقبل ہے، وہاں ہمیں کیوں نقصان ہو؟ ہماری آخرت ہمارا فیوچر ہے، تو وہاں ہم کیوں پیچھے رہے؟ انشاءاللہ اگر ہم آج نیت کرتے ہیں حافظ بننے کی، آپ بس غیر محسوس طریقے سے شروع کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی حافظ بنائے گا، آپ کے ماں باپ کے سر پہ بھی تاج ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل والا بنائے، آپ کو بھی عمل والا بنائے۔ میں نے لمبی چوڑی بات نہیں کی، بس 1-2 چیزیں بزرگوں سے سیکھی تھی وہ آپ کے سامنے رکھی، مجھے امید ہے انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے سارے۔ مجھے 1-2 نعتوں کا کہا گیا ہے، میں کوشش کرتا ہوں اس کے چند اشعار پڑھوں۔ ایک کلام بڑا مشہور ہوا تھا، میرے استاد مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کے سامنے جب پڑھا تو زیادہ مشہور ہو گیا، تو اسی کے چند اشعار آپ کو سنا دیتا ہوں۔ مصطفى مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفا كان في عطفه لليتامى دفاع حن قلبي له فاض شوقا إليه ليس أرجو سوى شربة من يدي الصلاة عليه والسلام عليه للسماء ارتقى فأتى بالنقى وغدا وجهه نيرا مشرقا كان من عفوه حين
كان اللقاء قال فلتذهبوا وانتم طلقاء حق کے دلدار کو شاہ ابرار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو میرے سرکار کو سب کے غم خار کو السلام 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 السلام. یہ السلام درود شریف ہے اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جن کا نام ہے سیاحین. کیا نام ہے؟ سیاحین. اللہ نے انہیں صرف ایک کام کے لیے بنایا اور کوئی کام نہیں, ایک ہی کام بس, اور وہ یہ کہ پورے عالم میں کسی بھی جگہ ایمان والا درود شریف پڑھے, وہ فرشتے اس درود شریف کو لے کر سیدھا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے اور پڑھنے والے کے والد کا نام ملا کر اس درود شریف کو ہدیہ بنا کر خوبصورت کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کرتے. ہم اگر کہیں سارے کہیں صلی اللہ علیہ, ان فرشتوں نے اپنا کام شروع کرے. اب تو اور آسان ہے, بٹن دباؤ امریکہ کال, بٹن دباؤ مدینہ کال چلی جائے. تو اللہ کی ٹیکنالوجی تو زیادہ ہائی ہے. اب میں نے ایک جملہ کیا ہدیہ بنا کر پیش کرتے ہیں, اس کو سمجھیں. ہم مٹھائی کی دکان پہ گئے, بھائی 2 کلو مٹھائی دے دو. وہ ڈبہ لے گا, مٹھائی ڈالے گا, شاپر میں دے دے گا. آپ بولو گے نہیں یار مجھے کسی کو گفٹ کرنا ہے, ہدیہ دینا ہے. بولے گا اچھا. تو وہ شاپنگ بیگ سے نکالے گا, اس ڈبے پہ پیاری سی پنی چڑھائے گا, ریبن لگائے گا, کارڈ لگائے گا, پھول لگائے گا, پھر خوبصورت شاپنگ بیگ میں دے گا کہ ہدیہ دینا ہے تو اس طرح دو. ہمارا پڑھا ہوا درود چاہے باوضو ہو یا بے وضو, نیند کی حالت میں ہو یا جاگے میں, جس حال میں بھی پڑھے, وہ فرشتے اس کو خوبصورت کرتے ہیں, پیارا کرتے ہیں اور ابو کا نام ملا کر حضور کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جس دربار میں پیش کیا جا رہا ہے وہ دربار بہت آ رہا ہے. تو انشاءاللہ ایسے بھی آپ پڑھتے رہتے ہوں گے, اس کلام میں موقع بھی ملے گا السلام السلام, تو آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے, محفل اور زیادہ بابرکت ہو جائے گی. پڑھیں گے انشاءاللہ. ایک بار سارے کہہ دو السلام 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 السلام. کن پہ سلام؟ ان کے رخسار پر, زلف خمدار پر, ان کی آنکھوں میں سرمے کی مقدار پر, ان کے قدموں پہ اور دھیمی رفتار پر, ان کے الفاظ کی پیاری مہکار پر, ان کے اخلاق پر, اعلیٰ کردار پر, ان پہ لکھے گئے سارے اشعار پر, ایسے اوصاف و عظمت کے مینار پر, روز جاؤں میں قربان سرکار پر, ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام, ان پہ پڑھتا رہوں میں درود و سلام. السلام 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 السلام. ایک بار سب کی آواز آ جائے, بہت برکت ہو جائے گی. السلام 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 السلام. ان کے ادبار کو, اعلیٰ کردار کو, نرم گفتار کو, تیز رفتار کو, آمنہ مائی کو, آپ کی دائی کو, بوڑھی ہمسائی کو, ہر شناسائی کو,
ममताओं को, जन्नती पाँव को, प्यार की छाँव को, उम्मती माओ को, इश्क के फख्र को, इल्म के कसर को, पे करे सब्र को, बिनते बू बकर को, नाज बरदार को, उनके गम खार को, चार के चार को, यानी हर यार को, उनके दिलदार को, आशिक़े ज़ार को, ज़ानुए यार को, यार को गार को, अदल की आब को, जोश की ताब को, गोहरे नायाब को, इब्न खत्ताब को, माल को जान को, दस्ते फैजान को, इब्न आफान को, हजरत उस्मान को, तीर तलवार को, फतह बरदार को, अज़्म कर्रार को, उनके घर बार को, आँखों के चैन को, यानी सईदेन को, उनके हसनैन को और करीमैन को, सैयदा सादिका तैयबा ताहिरा आबिदा ज़ाहिदा, हज़रते फातिमा एक सुखंदान को, एक सना खान को, नात की शान को, यानी हसन को, अस्सलाम 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 अस्सलाम, शान ज़ी शान को, शान कुरआन को, रूह ईमान को, रब के मेहमान को, रूह ईमान को, रब के मेहमान को, अस्सलाम अस्सलाम, सब कह रहे अस्सलाम 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 अस्सलाम। सल्लल्लाहु। मैंने तो इतना जोर लगाया, आप थोड़ी सुभान अल्लाह ही बोल दो यार। मेरे पे गुस्सा नहीं हो ना, जो माइक वाले ने मुझे माइक दिया ना, मैं उसी वक्त खत्म करूँगा। पिलोटों की आवाज़ आने से पहले ही छोड़ूंगा इंशाल्लाह। तो जैसे निशान माइक बोलेंगे मैं माइक छोड़ दूंगा। ये ना मौलवी साहब के हाथ में माइक आ गए। मैं खुद उम्रे से अभी अभी आया हूँ और निशान भाई ने मुझे कहा हुआ था, खांसी भी हो रही थी, सर्दी भी ज़्यादा है, लेकिन अल्लाह ताला ने ले आया, पहुँचा दिया। अब सुनते रहो, गुजारा करो, जैसे ये इशारा हो गया इंशाल्लाह फिर छोड़ देंगे। अब चूँकि मिलनी जुली एक महफिल है, आमीन की भी तकरीब है और निकाह की भी, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इन दोनों चीज़ों को जोड़ के पेश कर दूँ। अब देखें कितनी प्यारी और कितनी कीमती बात अर्ज करने लगा हूँ, सुनना है। ये निकाह की तकरीब और माशाल्लाह एक दीनी माहौल है। हमारे कराची में ये रिवाज बहुत चल पड़ा, पंजाब में भी काफ़ी जगहों पर शुरू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। खैबर पख्तूनख्वा में भी जाना हो रहा है, वहाँ पर भी काफ़ी हो गया। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ ऐसे मजमे में, कोई आदमी हज पे जा रहा है, हाँ हज पे जा रहा है, यार मैं हज पे जा रहा हूँ और मैं चाहता हूँ उससे पहले सारे ख़ानदान वाले जमा हो जाएं, अपने दोस्त यारों को भी ले आओ। क्या होगा, बस एक मिक्स गैदरिंग होगी, थोड़ा एक म्यूजिक फंक्शन होगा। कहाँ जा रहे हैं, बोलो ना, बोलो, बोलेंगे समझेंगे ना। कहाँ जा रहे हैं, और उससे पहले क्या होगा,
تو آپ کیا بولو گے اس کو دیکھ کے؟ اپنے اپنے انداز میں میمنی میں پتہ نہیں کیا ہوگا، وہ قرو ہے فارغ ہے تقریباً تو پھر بولو گے یہ اس کی کھوپڑی کھا لی ہے یا پاگل ہو گیا۔ اگر کوئی آدمی بولے یار میں کل زکوٰۃ نکال رہا ہوں، یار سارے گھر والے جمع ہو جاؤ، تھوڑی مہندی شہندی لگے گی، کچھ آپس میں مکس گیدرنگ، کیا کر رہے ہیں کل؟ زکوٰۃ نکال رہا ہوں، تو یہ کیا اچھا ہے نا، تھوڑا اللہ گلہ ہو جائے گا، بچے خوش ہو جائیں گے، تو کیا بولو گے؟ پاگل ہے۔ ایک مشترکہ لفظ کیا ہے؟ بولو ایک بار بولے آپ، پاگل ہے۔ کوئی بولے میں نے توبہ کر لی، کل سے میں نماز شروع کر رہا ہوں، اچھا ماشاء اللہ اللہ بہت مبارک ہے، شکر ہے یار نماز، لیکن ایک دن پہلے ایک فنکشن کروں گا، تھوڑا میرے گلوکار دوست ہیں وہ آئیں گے، وہ گانا کیا کرے گا؟ نماز شروع، اور اس سے پہلے کیا کر رہا ہے؟ کیا بولو گے؟ بولو نا، اچھا لگے گا، آخر میں بڑا مزہ آئے گا، کیا ہے؟ پاگل ہے۔ اگر بولے یار میں روزے رکھنے والا ہوں، میں نے بزرگ پوری زندگی روزے نہیں رکھے، اب توبہ کر لی، اب کل سے میں قضاء عمری کر رہا ہوں، اچھا یار بڑی اچھی بات ہے، لیکن بس ایک دن پہلے یار کچھ میرے ناچ گانے والے دوست ہیں وہ آئیں گے، تھوڑا بنگڑا ڈنگڑا ڈالیں گے، کیا کر رہا ہے بھائی؟ روزے رکھ رہا ہے، اور ایک دن پہلے کیا کرے گا؟ ناچ گانا۔ آپ کیا بولو گے؟ ذرا ایک بار آواز تو ہے، مجھے لگے کہ میری آواز آ رہی ہے، ورنہ تو ایسی زور لگ رہا ہوگا، کیا ہے یہ؟ پاگل۔ اسی طرح نکاح بھی عبادت ہے، کیا ہے نکاح؟ بولے بولے، جب حج سے پہلے بنگڑے نہیں، جب زکوٰۃ سے پہلے ڈانس نہیں، جب نماز سے پہلے ایسے کام کرنے والے کو پاگل بول رہے ہیں، تو نکاح سے پہلے ایسی حرکت کرنے والے کا ساتھ ہم کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے نکاح کو عبادت نہیں سمجھا، اس کو فیشن سمجھا، اس کو ایک رواج سمجھا۔ اللہ کی قسم یہ میرے نبی کی وہ سنت ہے جس کے بارے میں فرمایا النکاح من سنتی، اپنی طرف نسبت کی، میری سنت ہے، اور بھی ہزاروں سنتیں ہیں لیکن ایسا نہیں کہیں نظر آتا، نکاح کا وقت آتا ہے فرماتے میری سنت ہے۔ ایک روایت ہے فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو نکاح سے پہلے ناچ گانے والے کا ساتھ ہم کیوں دیتے ہیں؟ اس کو پاگل کیوں نہیں کہتے؟ کیونکہ ہم نے نکاح کو عبادت نہیں سمجھا۔ اب سنو، ہے نکاح، ابھی تھوڑی دیر بعد خطبہ ہوگا، لیکن میں آیتیں جو پڑھوں گا جو سنت ہے اس میں نکاح کی کوئی آیت آئے گی نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا نکاح کا خطبہ ہے تو قرآن میں ڈھیروں آیتیں، وَانكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ فلاں نکاح پر بہت ساری آیتیں، لیکن حضور نے نکاح کے خطبے میں نکاح کی کوئی آیت نہیں پڑھی۔ جو بھی آیت آتی ہے اتقوا اللہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته، تقوی 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 تقوی، کیا سمجھ لو کہ نکاح کا مقصود کیا ہے؟ انسان گناہوں سے بچنے والا ہو جائے۔ حج کا مقصود کیا ہے؟ گناہ سے بچنے والا ہو جائے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، قربانی کرنے کا مقصود کیا ہے؟ گناہ سے بچنے والا ہو۔ نماز پڑھنے کا مقصود کیا ہے؟ گناہ سے بچنے والا ہو۔ عمرے کا مقصود کیا ہے؟ گناہ سے بچنے والا ہو۔ زکوٰۃ کا مقصود کیا ہے؟ گناہ سے بچنے والا ہو۔ نکاح کا مقصود بھی ہے کہ گناہ سے بچنے والا ہو۔ میرے دوستوں، آج ہم متقی اس کو کہتے ہیں جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کا پابند ہے، واللہ متقی کے معنی یہ نہیں، متقی کے معنی گناہوں سے بچنے والا۔ آج ہم عبادات کر رہے ہیں لیکن گناہ بھی برابر کر رہے ہیں۔ ہم ایسے ہی ہے کہ میٹھا بھی کھا رہے ہیں اور دوائی بھی کھا رہے ہیں، شوگر کا مریض ہے، کہاں سے ٹھیک ہوگا؟ لہذا وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کو گناہوں سے بچائیں۔ اعمال پہ زور ہے لیکن گناہ اس کو دیمک کی طرح کھا دیے۔ ادھر عرفات سے آتا ہے طواف زیارت، ہم نے آنکھوں سے دیکھا، طواف زیارت کر کے آیا، ٹی وی کھول کے دیکھا اور فلم چل رہی ہے۔ خدا کا بندہ ابھی عمرہ کر کے آئے، ٹی وی کھول کے ادھر تو نے عمل کیا، ادھر عمل کو ختم کر دیا۔ صحابہ اعمال کرتے تھے، ان کو بچاتے تھے، ہم نے عمل کرنا بھی ہے، اس کو بچانا بھی ہے۔ کب تک؟ جب تک زندگی کی شام نہیں ہوتی۔ جس وقت زندگی کی شام ہوئی، اب ہم نے جو اپنی سیونگ کی ہوئی ہے، یہ جو پیکج ہے ہمارا، ابھی ہمارے ساتھ قبر میں سٹارٹ ہو گیا۔ سورہ ملک آ جائے گی، جب عذاب آئے گا سورہ ملک آ جائے گی، جب مشکل آ جائے گی نماز آ جائے گی، جب مشکل آئے گی روزہ آ جائے گا، جب مشکل آئے گی حج آ جائے گا۔ یہ وہ انویسٹمنٹ ہے جس کو ہم نے بچانا ہے۔ پورے دن محنت کرو، رات کو دیہاڑی جا کے ڈاکوؤں کو دے دو، تکلیف تو ہوتی ہے نا۔ ہم اتنے اچھے اچھے اعمال کریں، فجر پڑھیں، ظہر پڑھیں، حقوق بھی ادا کریں، معاشرت بھی اچھی، معاملات بھی صاف ستھرے، حضور والے عبادات، اخلاق، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گناہ بھی جڑے تو نہ خدا ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم۔ لہذا میرے دوستوں،
آج کل تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے کو گناہ سے بچائیں. اتنے گناہ آسان کیے باطل نے کہ وہ کہتے ہیں ان سے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ان کا ایمان ختم ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. ایمان والا تو ایمان کے ساتھ جائے گا تو یہ باطل کا مقابلہ کرے گا. میں اور آپ آج چھوٹی نیکی کے لیے تیار نہیں ہے, کل بڑی قربانی کا اعلان ہوا تو ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. خدا نخواستہ منافقوں میں ہی نہ ہوتا ہے. لہٰذا ضرورت ہے ہم اپنے گھر کو گناہ سے بچائیں. ہر آدمی اپنے گھر کا مفتی خود ہے. ہر آدمی کو اپنا خود پتہ ہے کہ میں کچھ گناہ میں ہوں. آج یہاں سے اٹھنے سے پہلے میں بھی نیت کروں, آپ بھی نیت کریں. اللہ کی قسم ہم برکت کو آنکھوں سے دیکھیں گے. لاکھوں کماتے ہیں, کروڑوں کماتے ہیں, مہینے کے آخر میں مفلس ہوتے ہیں, قرضوں میں ڈوبے ہوتے ہیں, سود کے اکاؤنٹ کھلے ہوئے, دنیا سے جاتے ہیں مقروض جاتے ہیں. کیا ملا, کیا فائدہ ملا؟ اس لیے یاد رکھو یہ تقویٰ صرف آپ کو, بڑی قیمتی بات ذہن میں آئی, یہ تقویٰ صرف آپ کو قبر میں نہیں بچائے گا. یہ نوجوان خصوصی سن لو, یہ تقویٰ آپ کو صرف آخرت میں نہیں بچائے گا. اللہ کی قسم یہ تقویٰ تمہیں دنیا میں رزق بھی دے گا. ہاں صحیح کہہ رہا ہوں. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کہہ رہے جو اللہ سے ڈرے گا, گناہوں کو چھوڑے گا, اللہ اس کے لیے راستے بنا دیں گے, ایسی جگہ سے رزق دیں گے اس کا گمان بھی نہیں ہے. اب بتاؤں میں اور آپ چاہتے ہیں میرا کاروبار آگے سے آگے جائے؟ آسان سہل ہے. اپنے کو گناہوں سے بچاؤ. اپنے ماتحتوں کو جو تمہاری ٹیم ہے گناہوں سے بچنے کی ہدایات کرو. اپنے گھر میں گناہوں سے بچنے کے جو چیزیں گناہ والی ان کو دور کرو. اللہ کی قسم برکت آنکھوں سے دیکھو گے. تمہارا رزق کوئی چھین نہیں سکے گا. تمہیں سیکیورٹی گارڈ کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ کی سیکیورٹی تمہاری ہے. کیوں اللہ والوں کی سیکیورٹی نہیں ہوتی؟ پرسکون ہوتے. اللہ والوں کے دسترخوان پہ جاؤ, بے موسم کا پھل بھی مل رہا ہوتا ہے, صرف انہوں نے اپنے کو گناہ سے بچایا ہوتا ہے. تو نکاح کا مقصود کیا ہے کہ ہم گناہوں سے بچنے والے ہوں. یہ رسمی بات نہیں. جتنا گناہ باطل نے آسان کیا اتنے ہمارے گھروں میں فسادات ہیں, فتنے ہیں, محبتیں نہیں ہیں. باہر محبت ملتی ہے, گھر میں نہیں ملتی. باہر اخلاق ہے, گھر میں نہیں ہے. لہٰذا میری نوجوانوں سے درخواست ہے ہم اپنے ایمان کو بچائیں, ورنہ یاد رکھو آنے والی نسلیں ایمان سے دور ہو جائیں گی. ہمارا ایمان اس وقت فجر میں نہیں اٹھا رہا, یہ ایمان کیسے جنت میں لے جائے گا؟ یہ غفلت ہے, یہ بیوقوفی ہے کہ اللہ معاف کر دے گا. نہیں, یہ اللہ نے خود قرآن میں بتایا کہ معاف کروں گا اور کب نہیں کروں گا. بعض لوگوں کو کہتے ہوئے سنا یہ مولویوں کی بات ہے اور اللہ غفور رحیم میں نماز ہو جاتی ہے. ایک آدمی کو ہم نے کہا یار زوال کے ٹائم پہ نماز نہیں ہوتی. اس نے کہا اچھا. اس نے زوال کے ٹائم کا انتظار کیا, جیسے زوال کا وقت ہوا تو اسے کھڑے ہو کے نماز پڑھی. انہوں نے کہا دیکھو ہو گئی. مولوی کہتے ہیں زوال کے ٹائم پہ نماز نہیں ہوتی, ابھی دیکھو میں نے پڑھی ہو گئی. پھر یہی حالات ہوں گے کہ ظاہری چیزوں کو ہم دیکھیں گے. میرے عزیز دوستوں بزرگوں, وقت کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے کو گناہوں سے بچائیں. صرف قبر میں نہیں فائدہ ہوگا, صرف آخرت میں نہیں. اللہ کی قسم دنیا کی زندگی بھی بڑی پرسکون ہو جائے گی. دنیا کی زندگی کی ٹینشنیں دور ہو جائیں گی. تجربہ کر لیتے ہیں نا, 1 مہینے تجربہ کر کے دیکھ لیتے, انشاءاللہ نتیجہ سامنے ہوگا. میں نے جو باتیں کی اگر آپ کو بری لگی, میں نے اپنے لیے پہلے کی, بعد میں آپ کے لیے کی. آپ سارے ماشاءاللہ ایمان والے, اعمال والے, گھروں میں ماشاءاللہ دین زندہ ہے. ہم کوشش کریں ان چیزوں پہ آئیں گے. اور نکاح کی اس بات کو عام کرنا ہے کہ نکاح کیا ہے. نکاح فیشن نہیں ہے, رسم و رواج نہیں ہے. نکاح کیا ہے؟ عبادت ہے. وقت اتنا نہیں ہے, ورنہ میں حضور کی بیٹیوں کے نکاح آپ کو سناتا, آپ حیران رہ جاتے کہ ہمارے نبی نے کیسے نکاح کیا اپنے بچے. باہر کے کسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اور ایک بھائی ذیشان صاحب کی والدہ کی طرف سے ایک کلام کا انہوں نے کہا ہے, تو میں وہ کلام سناتا ہوں اور اس کے بعد پھر دیکھوں گا دوبارہ انہیں کو کہ آگے چلاؤں یا روکوں. درود شریف پڑھ لیجیے. اور یہ جو کلام کا کہا گیا ہے یہ تو ایک نظم, لیکن اس کو سن کے کافی لوگوں نے کلمہ پڑھا, مسلمان ہوئے. اور انٹرنیٹ کی دنیا میں بھی تقریباً 120 ملین پلس میں یہ سنی گئی ہے اور بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنی ہے. میں اس موقع پہ چونکہ اب نکاح کا موضوع ہے, اب اسی سے متعلق ایک نظم میں سنا رہا ہوں. اور اس کا عنوان کیا ہے؟ جیسی کرنی. شاید بہت سارے ساتھیوں نے سنی ہو, جیسی کرنی ویسی بھرنی. عربی میں کہتے ہیں نا کما تدین تدانو, جیسی کرنی ویسی بھرنی. مطلب آج میں اور آپ اپنے والدین کے ساتھ جیسے چل رہے ہیں
کل کو ہماری اولاد ہمارے ساتھ ایسی چلے گی. ایک انسان کی زندگی کا خلاصہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. ایک واقعہ سنا کے, ہمارے کراچی کا واقعہ ہے. ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنے والدہ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا. پہلے ہمارے یہاں اولڈ ہاؤس نہیں تھے. ہم نے اپنے بچوں کو یورپ پڑھا بھیجنے کے لیے, تو انہوں نے وہاں دیکھا کہ بوڑھوں کو تو گھر میں چھوڑتے نہیں. یورپ میں تو جگہ جگہ اولڈ ایج ہوم بنے ہوئے نا, سیفٹی کے لیے کہ ان کو کوئی پریشانی نہ ہو. تو ہمارے ملک میں بھی وہ گفٹ آ گیا, اور یہاں پہ بھی جگہ جگہ, اب تو پنجاب میں بھی, اسلام آباد, جگہ جگہ اولڈ ہاؤس بن گئے. وہاں ہوتا کیا ہے کہ ماں باپ جو بوڑھے ہو جائیں, یہ پڑھے لکھے بچے وہاں پر چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اب سنیے گا, ایک ڈاکٹر صاحب نے اپنی والدہ کو اولڈ ہاؤس میں چھوڑ دیا. یہ ابھی کا واقعہ ہے. اولڈ ہاؤس سے فون آیا کہ تمہاری ماں مرنے والی ہے اور تمہارے لیے تڑپ رہی ہے, آ کے اس کا دیدار کر لو, مل لو. تو ڈاکٹر صاحب کہنے لگے پکی بات ہے, میرے پاس مریض ہیں, کہیں میرا ٹرپ ضائع نہ ہو جائے. یہ ایسے ہی لوگ کہتے ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی ہوتی ہے, اور وہ لوگ یہ اپنا مستقبل یاد رکھیں, اولڈ ہاؤس کا سروے بھی کر لیں. ایسے ہی ملیں گے جنہوں نے بچوں کی دینی تربیت نہیں کی. دینی تربیت ہی تو بتاتی ہے کہ جتنا بوڑھا ہوگا میرے لیے اتنے ہی اللہ کی طرف سے رحمتیں آئیں گی, اتنا ہی یہ ڈھال بنتا رہے گا. باہر کے میں لمبا نہیں کرتا. وہ ڈاکٹر صاحب اولڈ ہاؤس چلے گئے, تو وہاں دیکھا واقعی اماں جان کا آخری وقت ہے. تو ماں کہنے لگی بیٹا اچھا کیا آ گیا. تو کہنے لگا اماں کوئی خدمت میرے لائق ہے. تو ماں رونے لگی, کہنے لگی بیٹا اس اولڈ ہاؤس میں پنکھے ہی نہیں ہیں, پنکھے تو لگوا دے. پھر کہا اماں مجھے پہلے بولتی, میں آپ کے لیے اے سی کا انتظام کرتا, یہ کرو, چھوڑ کے چلا جاتا. تو ماں کہنے لگی میں تو تجھے فون کرتی تھی, تو فون ہی نہیں اٹھاتا. پھر آج مجھے ڈر لگ گیا, میں نے اس لیے تجھے بولا ہے, مجھے بہت ڈر لگ گیا. تو بیٹے نے کہا اماں کس بات کا ڈر لگ گیا؟ سننے کی بات. ماں کہنے لگی بیٹا مجھے اس بات کا ڈر لگا کہ کل کو کہیں تیری اولاد تجھے یہاں لے کے آئے گی. میں نے تو جیسے تیسے زندگی گزار دی ہے, تو میرے لخت جگر ہے, تو گرمی نہیں برداشت کر سکتا, تو بیٹا اپنی تیاری کر کے آنا, جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ مانے تو کر کے دیکھ, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے, نہ مانے تو مر کے دیکھ. باہر کے یہ واقعہ جب سامنے آیا تھا, میں نے یہ نظم پڑھی تھی, آپ کو سناتا ہوں. پھر بہت سارے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا. شاعر نے بڑے سادے انداز میں سمجھایا اور کہنے لگا جب تو پیدا ہوا کتنا مجبور تھا, یہ جہاں تیری سوچوں سے بھی دور تھا, ہاتھ پاؤں بھی تب تیرے اپنے نہ تھے, تیری آنکھوں میں دنیا کے سپنے نہ تھے, تجھ کو آتا تھا جو صرف رونا ہی تھا, دودھ پی کے تیرا کام سونا ہی تھا, تجھ کو چلنا سکھایا تھا ماں نے تیری, تجھ کو دل میں بسایا تھا ماں نے تیری, ماں کے سائے میں پروان چڑھنے لگا, وقت کے ساتھ قد تیرا بڑھنے لگا, دھیرے دھیرے تو گڑیل جواں ہو گیا, تجھ پہ سارا جہاں مہرباں ہو گیا, زور بازو پہ تو بات کرنے لگا, خود ہی سجنے لگا, خود سنورنے لگا. ایک دن ایک حسینہ تجھے بھا گئی, بن کے دلہن وہ پھر تیرے گھر آ گئی, فرض اپنے سے تو دور ہونے لگا, بیچ نفرت کا خود ہی تو بونے لگا, پھر تو ماں باپ کو بھی بھلانے لگا, تیر باتوں کے پھر تو چلانے لگا, بات پہ بات ان سے تو لڑنے لگا, قاعدہ ایک نیا پھر تو پڑھنے لگا. آج کہتا ہوں پیچھا میرا چھوڑ دو, جو ہے رشتہ میرا تم سے وہ توڑ دو, جاؤ جا کے کہیں کام دھندا کرو, لوگ مرتے
پر آگے بڑھتے تھے وہ رات بھر، ان کی آنکھوں کا تجھ پہ ہوا نہ اثر۔ ایک دن باپ تیرا چلا روٹھ کر، کیسے بکھری تھی پھر تیری ماں ٹوٹ کر، پھر وہ بے بس اجل کو بلاتی رہی، زندگی اس کو ہر دن ستاتی رہی۔ ایک دن موت کو بھی ترس آ گیا، اس کا رونا بھی تقدیر کو بھا گیا۔ اشک آنکھوں میں تھے وہ روانہ ہوئی، موت کا ایک ہچکی بہانہ ہوئی۔ ایک سکون اس کے چہرے پہ چھانے لگا، پھر تو میت کو اس کی سجانے لگا۔ مدتیں ہو گئی، وقت گزر گیا، اب کیا ہوا؟ مدتیں ہو گئی آج بوڑھا ہے تو، جو پڑا ٹوٹی کھٹیا پہ کوڑا ہے تو، تیرے بچے بھی اب تجھ سے ڈرتے نہیں، نفرت ہیں محبت وہ کرتے نہیں۔ درد میں تو پکارے کہ او میری ماں، تیرے ہی دم سے روشن تھے دونوں جہاں۔ وقت چلتا رہے وقت رکتا نہیں، ٹوٹ جاتا ہے وہ جو کہ جھکتا نہیں۔ بن کے عبرت کا تو اب نشان رہ گیا، ڈھونڈ لے زور تیرا کہاں رہ گیا۔ تو جو احکام ربی بھولاتا رہا، اپنے ماں باپ کو تو ستاتا رہا۔ کاٹ لے اب وہی تو نے بویا تھا جو، تجھ کو کیسے ملے تو نے کھویا تھا جو۔ یاد کر کے گیا دور رونے لگا، کل جو تو نے کیا آج ہونے لگا۔ موت مانگے تجھے موت آتی نہیں، ماں کی صورت نگاہوں سے جاتی نہیں۔ تو جو کھانسے تو اولاد ڈانٹے تجھے، تو ہے ناسور سکھ کون بانٹے تجھے۔ موت آئے گی تجھ کو مگر وقت پر، بن ہی جائے گی تیری قبر وقت پر۔ قدر ماں باپ کی گر کوئی جان لے، اپنی جنت کو دنیا میں پہچان لے، اور لیتا رہے وہ بڑوں کی دعا، اس کے دونوں جہاں اس کا حامی خدا۔ یاد رکھنا تو آنس کی اس بات کو، بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو۔ یاد رکھنا تو آنس کی اس بات کو، بھول جانا نہ رحمت کی برسات کو۔ جیسی کرنی ایسی کرنی۔ اللہ تعالیٰ جن کے والدین ہیں ان کو قدر کرنے والا بنائے، جن کے چلے گئے دنیا سے اللہ ان کی قبروں کو اپنے نور سے بھر دے، ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا